اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو بروز جمعہ صبح کے وقت یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ دوستو، یہ جو جنگ ہوئی تاریخ کا ایک حیرت ناک واقعہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں غزوہ بدر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ سننا ضرور ہے آخر تک، لائک شیئر ضرور کریں، کومنٹ بھی ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ دیکھیں، ایک طرف 1000 کے قریب ہتھیاروں سے مسلح اور جنگی ساز و سامان سے لیس مشرکین مکہ کا لشکر تھا۔ 1000 تھے، ساز و سامان بے انتہا، جنگی سامان بھی بے انتہا، اور دوسری طرف صرف 313 افراد پر مشتمل مجاہدین اسلام کے سپاہی تھے، جن کے پاس جنگی نقطہ نظر سے ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 313 مجاہدین اسلام تھے، جنگ کا سامان ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود بدر کی وادی میں جو ہوا، اس کے باوجود جو بھی ہوا، حیرتناک اور مشرکین کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک جنگ ٹل سکتی تھی۔ یہ جنگ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا تو اس نے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، جنگ کی ضرورت نہیں رہی، لہذا واپس آ جاؤ۔ کئی رئیسان قریش نے اس کی تائید کی، لیکن ابو جہل جو حضور کے چچا ہیں، وہ ہٹ درمی رکاوٹ بن گئی۔ دوسرے لفظوں میں مشرکین کی بدبختی اور ذلت انہیں کھینچ کر بدر کے میدان میں لے آئی، اور پھر تاریخ کی بدترین شکست ان کی مقدر ٹھہری۔ اس جنگ کے حوالے سے کئی حیرت انگیز واقعات ایسے ہیں جو تاریخ اور سیرت کے کتب میں موجود ہیں۔ ان میں بعض کو ان میں سے میں آپ لوگوں کو ایک مختصر واقعہ بیان کروں گا۔ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی، حتیٰ کہ 313 افراد کے سواری کے لیے 313 افراد تھے، ان کی سواری کے لیے صرف 70 اونٹ تھے۔ 70 حضور علیہ السلام نے ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا تھا، وہ باری باری اس پر تاکہ سوار ہو سکیں۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی اس ضابطے کی پوری طور پر پابندی فرمائی۔ آپ کے پاس بھی ایک اونٹ تھا، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ سفر کے دوران جب حضور علیہ السلام نے اپنے حصے کی سواری کر لی تو دوسری ساتھی کو موقع دینے کے لیے آپ نے اونٹ سے اترنا چاہا، تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دونوں آگے بڑھے اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سواری پر ہی تشریف فرما رہے ہیں، ہم یوں ہی پیادہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ نیچے نہ آئیں، ہم پیدل چلیں گے، آپ اوپر ہی تشریف رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور اونٹ سے اترتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما انتما باقوى علی المشی منی وما اغنى عن الاجر منکما، نہ تو مجھ سے زیادہ چلنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ میں ثواب سے مستغنی ہو سکتا ہوں۔ تو دوستو، یہ ہے مساوات محمدی کی ادنا سی جھلک۔ اس لیے تو غلامان مصطفیٰ ہر وقت آپ پر فدا ہونے کے لیے
تیار رہتے تھے۔ دوستو، اس جنگ میں ایک محبت بھرا واقعہ ہے تو بہت چھوڑا، جس میں ابو جہل یہ ظالم یہ جو رکاوٹ بن گئی تھی، تو اس کو تو 2 بچوں نے قتل کیا، معاذ اور معوذ نے، 2 بچوں نے، اور بھائی تھے ماں کی طرف سے سکے۔ لیکن اس میں ایک بہت پیارا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو حضور نے تو ایک لکڑی ان کے حوالے کرتی ہوئی فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، تو اے عکاشہ تم اس لاٹھی کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑی ہاتھ میں لی اور تلوار کی طرح اسے گھمایا، تو وہی لکڑی ایک چمکدار اور تیز تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے خاتمے تک اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، بلکہ آپ جنگ بدر کے بعد بھی کئی جنگوں میں یہی تلوار استعمال کرتے رہے۔ یہ تلوار حضرت عکاشہ کی اولاد کے پاس عرصہ دراز تک بطور یادگار موجود رہی، اور یہ الاکتفاء کتاب ہے، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک روایت ہے تو بہت بڑی، میں مختصر کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وقاتل عکاشۃ بن محصن الاسدی یوم بدر بسیفہ حتی انقطع فی یدی فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاه جزلا من حطب فقال قاتل بهذا یا عکاشہ فلما اخذه هزه فعاد في يدي سيفا طويل القامة شديد المتن ابيض الحديد۔ حضرت عکاشہ بدر کے دن جنگ لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، پھر حضور نے ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا کرتے ہوئے فرمایا عکاشہ اس سے جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ نے شاخ کو ہاتھ میں لے کر لہرایا تو تیز دار چمکدار لمبی تلوار بن گئی۔ آپ اس کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بعد میں یہ تلوار العون کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ تلوار تا حیات حضرت عکاشہ کے پاس رہی۔ اسی تلوار کے ساتھ وہ حضور کے غزوات میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں مرتدین کے خلاف بھی لڑتے رہے۔ اسی تلوار کے ساتھ آپ نے طلحہ اسدی کو قتل کیا۔ تو دوستو، جنگ بدر کے دوران یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضور نے ان کو بھی ایک ٹہنی عطا فرمائی، تو وہ بھی سلمہ کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے میدان بدر میں۔ تو پھر وہ مسلمان جیت گئے تھے، کافروں کو ایسی حیرتناک شکست ہوئی، تو پھر روزی کی حالت میں وہ جنگ، جمعہ والا دن، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان روزی کی حالت میں صحابہ کرام حضور پہ جان قربان، دین اسلام پہ جان قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو مدد فرمائی تاریخ یاد کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔